بیدار عالم دین وہ کہہ اٹھتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن عالم دین نہیں بنانا. کون کہتا ہے؟ عالم دین جو خود حافظ قرآن اور عالم دین ہے. کیا کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن اور عالم دین نہیں بنانا. ایک حافظ قرآن اور عالم دین بچوں کو بڑوں کو تعلیم دینے والا وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن اور عالم دین نہیں بنانا. اسی طرح ایک حافظ قرآن عالم دین کے سامنے اگر کوئی ایک اصلاحی طور پر کوئی بات لائی جاتی ہے، کوئی مدرسے کا قانون لایا جاتا ہے انسانیہ کی طرف سے، کمیٹی کی طرف سے، تو وہ حافظ قرآن عالم دین بچوں کو بڑوں کو تعلیم دینے والا اپنی زبان کو گندا استعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے اور عجیب و غریب قسم کی سوچ رکھتا ہے اور عجیب و غریب قسم کے اعتراض کرنا شروع ہو جاتا ہے. کون؟ یہ ساری مثالیں میرے اپنے سامنے سے گزر چکی ہیں، میرے سامنے سے گزر چکی ہیں، اس لیے میں یہ مثالیں سامنے رکھ رہا ہوں. اوروں کو تو چھوڑیں، دنیا داروں کو تو چھوڑیں، لیکن دیندار لوگوں کی یہ حالت ہے. بہرحال اللہ رب العالمین اس سوچ اور اس حالت سے ہمیں نجات عطا فرمائے، چھٹکارا عطا فرمائے. سب سے پہلی گزارش اپنے اس مدرسے کے حوالے سے میں اپنے جو مجھ سے سینئر تمام اساتذہ کرام مجھ سے سینئر ہیں، میری ان اساتذہ کے سامنے کوئی اوقات نہیں، کوئی ویلیو نہیں، لیکن پھر بھی میں ایک گزارش کروں گا. میں اساتذہ کے سامنے کچھ کہنے کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن چھوٹی ایک گزارش میں ضرور کروں گا. وہ میری گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی اساتذہ، تمام اساتذہ، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے اس مدرسے کے اساتذہ کا ذہن کچھ اور ہے، سوچ کچھ اور ہے، میں یہ نہیں کہتا. میں نے دوسری جگہوں پر یہ باتیں، یہ معاملات، یہ سوچیں دیکھی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تمام اساتذہ کے سامنے اور تمام طلباء کے سامنے. اول بات تو ہمارے اس مدرسے کے اندر جتنے اساتذہ ہیں ان کی انشاءاللہ العزیز یہ سوچ، یہ ذہنیت نہیں ہوگی. اول بات تو یہ ہے. لیکن اگر کسی کی ایسی سوچ ہے بھی تو یہ غلط قسم کی سوچ ہے. ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے، ایسی سوچ رکھنا بالکل غلط ہے. مثال کے طور پر ایک استاد کا کہنا کہ یہ بچے کون سا سدھریں گے، ہم نے ان پر کون سی مدد مال کر کے کیا کرنا ہے، یہ بچے کون سے سدھریں گے. استاد کی یہ سوچ ہو تو پھر بچے کیسے سدھریں گے؟ جس استاد کی یہ سوچ، جس استاد کی یہ ذہنیت ہے کہ یہ بچے کون سا سدھریں گے، ہم ان پر مغز ماری کریں، ہم ان پر اپنا دماغ خراب کریں، یہ بچے کون سا سدھریں گے. جب استاد کی یہ سوچ ہوگی، جب استاد کی یہ ذہنیت ہوگی تو بچے بھی ویسے ہی سدھریں گے. تو سب سے پہلے تو استاد نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا ہے. اگر یہ کوتاہی میرے اندر ہے، مثال کے طور پر اگر میرے اندر یہ کوتاہی ہے، یہ میری سوچ ہے، یہ میرا خیال ہے کہ بچے پڑھیں یا نہ پڑھیں مجھے تو اپنی تنخواہ ملے گی نا. بچے پڑھیں یا نہ پڑھیں، بچے سدھریں یا نہ سدھریں، مجھے تو تنخواہ ملے گی. میری تنخواہ میں سے تو کچھ بھی ادھر ادھر نہیں ہونا، میں نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے. یہ سوچ اگر کسی استاد کی ہو، دنیا دار استاد کی ہو سکتی ہے، لیکن دیندار استاد کی نہیں ہو سکتی. خیر بات لمبی ہو جائے گی، لمبی بات، ٹائم نہیں ہے اتنا، میں مختصر بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز. تو یہ جو ورکشاپ منعقد کی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے بچوں کی اصلاح. اور اصلاح کیسے اصلاح؟ ایسی اصلاح کہ بچے متنفر نہ ہوں، بچے دین کے ساتھ جڑ جائیں، مدرسے کے ساتھ، مدرسے کی تعلیم کے ساتھ، دین کے ساتھ اچھے طریقے سے بچے جڑ جائیں. یہ ورکشاپ صرف اس لیے، اس وجہ
کیا تھا کہ آگ سے بچنا ہے، آگ سے بچنا ہے۔ آگ سے کیسے بچیں گے؟ یہ انتہائی اہم ذمہ داری ہے جس کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ کس چیز سے؟ آگ سے بچاؤ۔ ہم یہ دنیا میں آگ برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ رب العالمین نے جو آگ تیار کی ہے وہ برداشت کرنا ہمارے بس میں نہیں۔ لیکن افسوس، صد افسوس، مدرسے کے طلباء، مدرسے کے اساتذہ بتائے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدرسے کے طلباء یعنی دیندار لوگ، اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے، اپنے آپ کو دیندار تصور کرنے والے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آگ دیکھ لیں گے، آگ کو دیکھ لیں گے، آگ کو۔ جب ایسی بات کی جاتی ہے، اصلاحی طور پر بات کی جاتی ہے، ایک طالب علم، سمجھنے والا طالب علم، ایک استاد یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ جب باری آئے گی تو دیکھ لیں گے آگ کو۔ میرے بھائیوں اور طالب علموں، یہ بات زبان سے نکالنا بہت آسان ہے، لیکن آگ کو برداشت کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ تو بہرکیف ہم نے ہر صورت میں اپنے آپ کو، اپنے اس خوبصورت جسم کو، وجود کو آگ سے بچانا ہے، بچانے کی پوری کوشش ہم نے کرنی ہے۔ بس اسی وجہ سے یہ ورکشاپ منعقد کی گئی ہے تاکہ بچوں کی، تمام طلباء کی اصلاح ہو سکے اور وہ ہمیشہ کے لیے جلانے والی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اعمال صالحہ کرنے ہوں گے۔ اعمال صالحہ میں سے کچھ اعمال ہم نے سامنے رکھے تھے کہ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی اور اپنے ماں باپ کی فرمان برداری، اپنے استادوں کی فرمان برداری، اپنے استادوں کو تنگ نہیں کرنا، اپنے استادوں کو پریشان نہیں کرنا۔ لیکن یہاں پر معاملہ تو برعکس نظر آتا ہے۔ استاد کو تنگ کرنا کیا ہے؟ ماں باپ کو تنگ کرنا کیا ہے؟ استاد کو خوش رکھنا کیا ہے؟ کیسا ہے؟ کس طریقے سے استاد کو خوش رکھا جا سکتا ہے؟ اب تمام بچوں سے میرا سوال ہے، تمام بچوں سے، کسی ایک سے نہیں، تمام بچوں سے سوال ہے۔ تمام بچے اس بات کا جواب دیں، کیا استاد کے فرمان بردار بن کر آگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ چاہتے ہیں نا؟ تو پھر استاد کی فرمان برداری کیسی ہوگی اور کیا ہے استاد کی فرمان برداری؟ استاد کی فرمان برداری یہ ہے کہ استاد آواز دے کر کہے بیٹا خاموش ہو جاؤ، بیٹا خاموش ہو جاؤ، یہ استاد کی فرمان برداری ہے۔ استاد کی فرمان برداری کیا ہے؟ استاد کی فرمان برداری یہ ہے کہ استاد سامنے بیٹھا ہے، مجال ہو بچے کو، طالب علم کو، شاگرد کو کہ استاد کے سامنے اونچی آواز سے بولے۔ یہ ہے استاد کی فرمان برداری، یہ ہے استاد کو خوش رکھنا۔ جب استاد خوش ہوگا تو اللہ خوش ہوگا، ماں باپ خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوگا۔ جب استاد خوش نہیں، دین کی تعلیم دینے والا استاد خوش نہیں، دین کی تعلیم دینے والے استاد کو تم پریشان کرتے ہو، اپنے ماں باپ کو تم پریشان کرتے ہو، تو پھر آگ سے اپنے آپ کو کیسے بچا پاؤ گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے نماز کی 5 وقت کی نماز کی پابندی، استادوں کی فرمان برداری، اپنے ماں باپ کی فرمان برداری، استادوں کو خوش رکھنا، اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا، اپنے کلاس کے طلباء کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے مدرسے کے ساتھیوں کو خوش رکھنا، ان سے محبت اور پیار سے رہنا، یہ کیا اعمال صالحہ ہیں۔ جب یہ اعمال صالحہ ہم کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہم آگ سے بچ جائیں گے۔ لیکن آگ سے بچیں گے تب جب ہم دین کے ساتھ جڑیں گے، مدرسے کے ساتھ جڑیں گے تب نا۔ ہمارا مدرسے کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں، تعلق ہے بھی تو مجبوراً تعلق ہے۔ کیسے مجبوراً؟ کیسے مجبوراً؟ اس طرح کہ میں دلچسپی کے ساتھ مدرسے میں نہیں پڑھتا، میرا شوق نہیں ہے مدرسے میں پڑھنے کا، میرا شوق نہیں ہے مجھے کہ مدرسے میں جا کر اپنا ٹائم ضائع کروں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، لیکن کیا کروں؟ مجبوراً ابو کی زبردستی مجھے مدرسے میں لے آتی ہے۔
جب اس طرح کا شوق ہوگا، جب یہ ہماری حالت کیفیت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ استاد سمجھا رہا ہے، بچے منہ پہ ہاتھ دے کے ہنس رہے. کیوں؟ کہ معمولی چیز سمجھتے ہیں نا، معمولی چیز سمجھتے ہیں. یہی بات آ گئی نا، دیکھ لیں گے آپ کو، دیکھ لیں گے بچھو کو، دیکھ لیں گے سانپوں کو، بس یہی بات سمجھ آتی ہے نا. بہرحال، اور دوسری بات، یہ بات بھی مسلمانوں کے اور بالخصوص طلباء کے نوجوانوں کے سامنے اور نوجوانوں کی زبان سے پہ یہ بات ہوتی ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کی کیا اوقات ہے، حافظ قرآن کی عالم علم کی کیا اوقات ہے. بہرحال یہ اس حوالے سے کہ عزت والا کون ہے، اس حوالے سے دو طالب علم اب آپ طلباء اور اساتذہ کے سامنے یہاں پر آئیں گے، وہ یہ آپس میں گفتگو کریں گے کہ عزت والا کون ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا، کیونکہ ہماری مدرسے کی پڑھائی میں توجہ نہیں ہے، کوئی شوق اور دلچسپی نہیں ہے، ہم عزت والا مدرسے سے پڑھے ہوئے حافظ قرآن عالم دین کو عزت والا نہیں سمجھتے. اس کے برعکس دنیاوی تعلیم یافتہ کو ہم بڑی عزت والا سمجھتے ہیں. تو اب دو بچے یہاں پر آئیں گے جو اس حوالے سے آپس میں کچھ سوالات کریں گے اور جوابات دیں گے، تو ان پر ہمیں پوری توجہ رکھنی ہے، کیونکہ یہ صرف اصلاح کے لیے یہ ایک پروگرام بنایا گیا ہے. تو اب دو بچوں کو میں بلاؤں گا، محمد ابراہیم اور مستقیم کو. وہ دو بچے آئیں گے آپ کے سامنے اور اس طرح کی گفتگو کریں گے کہ عزت والا کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں. اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، جواب دیں گے؟ جی بالکل، آپ سوال پوچھیں. پچھلے ہفتے ہمارے مدرسہ کلیہ عثمان بن عفان کی تعلیم و تربیت میں جو ورکشاپ ہوئی تھی، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مستقیم بھائی چھوڑے یہ ورکشاپ کو. مجھے تو مدرسے کی تعلیم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں ورکشاپ کے اندر توجہ دے کے بیٹھوں گا تو مجھے یہ بات پتہ چلے گی کہ ورکشاپ میں کیا ہو رہا ہے. میں تو صرف اپنے ابو کی زور پہ یہاں پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے زبردستی کری ہے کہ مدرسہ مدرسہ بس مدرسہ پڑھنا ہے. تو اسی لیے مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ میں مدرسہ پڑھوں اور ایک قاری صاحب بنوں. مجھے مدرسے سے فارغ ہو عالم دین کی کیا عزت ہوتی ہے. مشکل سے مشکل 12-13 ہزار تنخواہ لے کے وہ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں. مجھے تو پائلٹ انجینئر یا ان میں سے کچھ بننا ہے. مجھے مہینے کے لاکھوں روپے اٹھانے مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم عالم دین یا حافظ قرآن، ان کی کیا عزت ہوتی ہے معاشرے میں؟ ان کی تو کوئی عزت ہی نہیں. آپ کا یہ جواب سن کے مجھے بہت دکھ ہوا کہ آپ جیسے لوگ بھی یہ کہتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہیں نماز پڑھانی ہو تو کون پڑھانا ہے، ڈاکٹر، انجینئر یا پھر پائلٹ؟ حافظ قرآن یا عالم دین. کہیں جمعہ پڑھانا ہو تو کون پڑھانا؟ حافظ قرآن یا عالم دین. کسی کا جنازہ پڑھانا ہو تو کون پڑھانا؟ حافظ قرآن یا عالم دین. تو آپ کیسے کہہ سکتے کہ ان کی عزت نہیں ہے جو مدرسہ میں پڑھائے ہوئے حافظ قرآن و عالم دین ہیں؟ مثال کے طور پہ رمضان کے مہینے میں تراویح کے وقت امام کھڑا ہو کے تراویح پڑھاتا ہے، تو امام آگے کھڑا ہوتا ہے، باقی سارے ڈاکٹر، انجینئر سب کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ پیچھے. تو آپ میرے کو کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کی ویلیو ہے، انجینئر کی ویلیو ہے، عالم دین کی نہیں ہے. جزاک اللہ خیرہ. مستقیم بھائی، آپ نے میری آنکھیں کھول دی. آج سے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں مدرسے میں پڑھوں گا اور اپنے رشتہ دار اور دوستوں کو بھی یہ دعوت دوں گا کہ مدرسے کی تعلیم حاصل کریں. جزاک اللہ ابراہیم بھائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم حافظ قرآن یا عالم دین کی کوئی اوقات نہیں، کوئی ویلیو نہیں. یہی نا، یہ سوچے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
जिन लोगों की भी ये सोच है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का बिल्कुल इनकार करते हैं, ठुकराते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है? मशहूर हदीस है, मारूफ तरीन हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम सबसे ज्यादा सबसे बेहतर इंसान कौन है? वो जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है। और हम क्या कहते हैं कि इसकी क्या औकात है, इसकी क्या वैल्यू है? यही सोच रखकर तो हमने वो जो आग है, वो जो आग बिल्कुल बिल्कुल कोयला बना देने वाली जो आग है, यही सोच रखकर तो उस आग को हमने नजरअंदाज किया हुआ है। ये दुनियावी आग बर्दाश्त करना हमारे अंदर हिम्मत नहीं, तो हम कोयला बनाने वाली आग, वो आग जो इस आग से 70 हिस्से ज्यादा होगी, वो आग जो काली आग होगी, काली आग, तो वो आग अगर हम उस आग में इन नाफरमानियों की वजह से अगर चले नहीं गए तो फिर हमारी हालत क्या होगी? बस सिर्फ इस बात को सामने रखना है, और इस बात को सामने रखकर अब अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी इस्लाह कर लें, ताकि हम अपने वजूद को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त अहबाब को हम आग से बचा सकें, आग से बचा सकें, बिच्छू से बचा सकें, सांपों से बचा सकें, और वो फरिश्ते जो आग के हथौड़े उठाए हुए खड़े होंगे और वो मुजरिमों को, नाफरमानों को मार रहे होंगे, उनका सर कुचल रहे होंगे, उनसे अगर हमने अपने आप को बचाना है, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर के अफराद को अगर हमने बचाना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आमाले सालिहा। और आमाले सालिहा में सबसे अफजल तरीन चीज क्या है? 5 वक्त का नमाज की पाबंदी, और उसके बाद उस्तादों की फरमान बरदारी, उस्तादों की फरमान बरदारी। उस्ताद जो तुम्हें कुरान मजीद पढ़ाते हैं, कुरान मजीद की तालीम देते हैं, क्या वो इतना हक नहीं रखते कि तुम लोग उनकी फरमान बरदारी करो, उनको खुश रखो, उनकी बात मानो? क्या उस्ताद इस बात का हक नहीं रखते? अपने माँ बाप वो इस बात का हक नहीं रखते कि आप अपने माँ बाप की फरमान बरदारी करो, उनको खुश रखो? क्या माँ बाप इस बात का हक नहीं रखते? तो ये है हमारे सारे उस्तादों की फरमान बरदारी, उस्ताद को खुश रखना, अपने माँ बाप को खुश रखना, अपने क्लास के बच्चों के साथ, अपने मदरसे के बच्चों के साथ, मदरसे के साथियों के साथ सबसे प्यार मोहब्बत के साथ रहना, और अपनी जुबान को गंदा इस्तेमाल कभी भी ना करना। मदरसे में हो, स्कूल में हो, गली के अंदर हो, घर में हो, मोहल्ले में हो, कहीं पर भी अपनी जुबान को गंदा इस्तेमाल कभी भी ना करना। ये क्या है? ये आमाले सालिहा है। जब हम ये आमाले सालिहा करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आग से, बिच्छू, सांपों से और हर किस्म की तकालीफ से महफूज रखेगा। तो तमाम तुलबा आज से ये अहद करते हैं कि आइंदा बिल्कुल आमाले सालिहा के साथ जुड़े रहेंगे, नमाज की पाबंदी के साथ, उस्तादों की फरमान बरदारी, अपने माँ बाप की फरमान बरदारी, अपने तुलबा क्लास या मदरसे के साथियों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना, अपनी ज़बान को गंदा इस्तेमाल कभी भी ना करना। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल